محترم حضرات، یہ پروگرام سنی سینٹر آف نیپال کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کے بارگاہ میں ایک سوال ہے۔ کیرل کا ایک نوجوان شخص چند دن پہلے پیدل حج کے لیے نکلا ہے۔ سوشل میڈیا فیس بک پر ان کے بارے میں کئی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ ناجائز کہہ رہے ہیں، کچھ ان کی بہت سی تعریفیں کرتے ہوئے فضیلت بیان کر رہے ہیں، حدیثیں بھی پوسٹ کی جا رہی ہے۔ برائے مہربانی اس مسئلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیدل حج کرنے کے تعلق سے میں نے بھی سنا اور دیکھا بھی، جو لوگ ناجائز کہہ رہے ہیں وہ اس سلسلے میں 3 حدیثیں پیش کر رہے ہیں۔ 2 حدیثیں حضرت انس سے مروی ہے اور ایک حضرت عقبہ بن عامر سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے اس میں ہے ان اللہ لغنی عن مشیہا۔ ایک خاتون نے نظر مانی تھی پیدل حج کرنے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بے نیاز ہے اس کے پیدل چلنے سے۔ عقبہ بن عامر سے مروی ہے، انہوں نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا کہ وہ کعبہ تک پیدل چل کے جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یصنع بمشی اختک الی البیت شیئا، تمہاری بہن کے پیدل بیت اللہ جانے کا اللہ کوئی ثواب نہ دے گا۔ تیسری حدیث شریف وہ حضرت انس سے مروی ہے اور یہ ترمذی کی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شیخ کبیر کے پاس سے ہوا جو کاندھوں کے سہارے پیدل چل رہے تھے۔ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پیدل حج کرنے کی منت مانی ہے، ارادہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لغنی عن تعذیب ھذا نفسہ، اللہ عز و جل اس کے اپنی جان کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے۔ یہ 3 حدیث ہے، اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ پیدل حج نہیں کرنا چاہیے، اور یہی لوگ بیان کر رہے ہیں۔ مگر جو لوگ حدیث سمجھ رہے ہیں اور حدیث سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں پیدل جانا چاہیے، ان کے لیے مجتہد ہونا شرط ہے۔ اگر وہ مجتہد ہے تو ان کی سمجھ صحیح ہے، اور مجتہد نہیں ہے تو پھر ان کے لیے علامہ ابن عیینہ کا یہ قول الاحادیث مضلۃ الا للفقہاء، حدیث گمراہ کر دیتی ہے مگر فقہا کو۔ حدیث سمجھنے کے لیے فقیہ اور مجتہد چاہیے، اس سے رولز نکالنا نہیں چاہیے۔ زمانہ موجودہ میں ہر کس و ناکس قرآن اور حدیث سے استدلال کرتا ہے، اسی لیے گمراہ ہوتا ہے اور اسلام کو بازیچہ اطفال سمجھتا ہے۔ اپنا گھر بنانے میں تو انجینئر کا مشورہ لیتا ہے، مگر دین پر رائے قائم کرنے کے لیے خود ہی مفتی رہتا ہے۔ وہ کسی کا مشورہ، کسی کی طرف رجوع کو ضروری نہیں سمجھتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ حدیث سے رولز نکالنے کے لیے مجتہد ہونا شرط ہے، ورنہ انسان گمراہ ہو جائے گا، جیسا کہ علامہ ابن عیینہ کا قول ہے۔ اسی طرح قرآن شریف سے مسائل اور رولز اور قانون نکالنے کے لیے مجتہد شرط ہے، ورنہ قرآن شریف سے بھی انسان گمراہ ہوتا ہے۔ خود قرآن بولتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہ جو 3 حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں، اس میں 2 تو خاتون کے بارے میں اور ایک شیخ کبیر یعنی بوڑھے آدمی کے بارے میں، وہ بھی اتنے بوڑھے کہ وہ خود چل نہیں سکتے، کاندھوں کے سہارے چلتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو بوڑھا کاندھے کے سہارے چلتا ہے تو خود اس پہ حج فرض نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ پیدل جائے۔ پلین سے جا کر حج کرنا بھی فرض نہیں ہے جو خود سے سوار نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے فقہا کی کتاب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ یہی بہار شریعت
میں علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ خلیفہ اعلی حضرت رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے۔ یہ تو شیخ کبیر کے بارے میں جو حدیث آئی اس کا جواب ہوا۔ دو حدیثیں جو خاتون کے بارے میں آئی جو منت مانی تھی پیدل چلنے کی، تو اس کے حوالے سے اگر آپ ڈیپ میں جائیں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے بخلاف مرد کے۔ نمبر 2، عورت ضعیف الجسم ہوتی ہے بخلاف مرد کے۔ نمبر 3، عورت کا اکیلے سفر حرام ہوتا ہے بخلاف مرد کے۔ نمبر 4، عورت پر مختلف حالتوں کا مرور ہوتا ہے جیسے حیض، نفاس، مدت حمل، اور ان حالتوں میں پیدل چلنا مزید مشقت کا سبب ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشقت اور زحمت بن کے نہیں بلکہ رحمت بن کر آئے ہیں، اس لیے خاتون کو منع کر دیا۔ اب رہا یہ کہ جائز ہے، اس کی کیا دلیل ہے کہ پیدل حج کرنا جائز ہے؟ تو یقیناً پیدل حج کرنا جائز ہے، اور یہ ہم استدلال نہیں کر رہے ہیں بلکہ فقہاء کرام نے استدلال کیا ہے۔ آپ غور کریں، قرآن شریف سورہ حج آیت نمبر 27، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ، پیدل۔ دیکھیے سب سے پہلے پیدل کا لفظ آیا قرآن شریف میں، لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دے، وہ آپ کے پاس آئیں گے پیدل۔ رجالن کا لفظ آیا، اور رجالن کا مطلب ہوتا ہے پیدل۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 97، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ من استطاع کا لفظ آیا، استطاعت کی دو قسمیں ہوگی، طاقت مالی اور طاقت جسمانی۔ طاقت مالی ہے تو حج فرض ہے، اور طاقت جسمانی ہے تو حج فرض ہے۔ اور طاقت جسمانی سے ہی سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی شخص کی باڈی میں، جسم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آسانی سے بغیر مشقت و زحمت میں پڑے خشوع خضوع سے اگر وہ کعبہ تک جا سکتا ہے تو اس کے لیے جانا جائز ہے۔ اس کے لیے مزید دلیل دیکھیں، مستدرک حاکم میں مکہ والوں کے لیے اور مسند بزار میں مطلقاً ابن عباس سے مروی ہے، سوار کی سواری کے ہر قدم کے بدلے 70 نیکیاں، اور پیدل چلنے والے کے لیے ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں حرم کی۔ صحابہ نے پوچھا حرم کی نیکی کیا ہے؟ فرمایا کہ حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ بہار شریعت میں علامہ صدر الشریعہ رد المحتار سے نقل کرتے ہیں، جو پیدل حج کرے اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں ہیں۔ بہار شریعت حصہ 6 کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں حاکم کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر سواری کے 25 مرتبہ پیدل حج کیا۔ اللہ اکبر! جبکہ امام حسن کے پاس اعلیٰ قسم کے اونٹ اور گھوڑے موجود تھے، اعلیٰ قسم کے سواری کے باوجود 25 مرتبہ پیدل حج کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس فلائٹ اور کشتی اور سواری کے زمانے میں بھی پیدل حج کرنا بلا شک و شبہ بلا کراہت جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص دکھاوا کے لیے کرتا ہے تو اس دکھاوا پر فتویٰ لگایا جائے، نہ کہ پیدل حج کرنے پر ہی فتویٰ لگا دیں۔ کتنے نااہل ہوتے ہیں وہ لوگ جو نفس مسئلہ، اصل مسئلہ کو نہیں سمجھتے ہیں اور لواحقات اور عوارضات کی بنیاد پر جوہر مسئلہ کو ممنوع یا ناجائز قرار دیتے ہیں۔ الامان والحفیظ ایسوہوں کے بارے میں آیا کہ ایاکم و ایاہم، ایسوہی کے بارے میں آیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جاہل کو وہ رئیس اور لیڈر بنا لیں گے، مفتی بنا لیں گے اور ان سے مسئلہ پوچھیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ پیدل حج کرنا جائز ہے اور خشوع خضوع کے ساتھ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
قرآن شریف، حدیث شریف اور فقہ شریف پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خادم غلام جیلانی ازہری، تاج الشریعہ دارالفتہ، کھنڈوا، مدھیہ پردیش، نزیل، جام نگر، بیڑی، گجرات۔